چلو 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 پڑھے نماز ہم، چلو 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 پڑھے نماز ہم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مومنوں نمازیں پڑھو، مومنوں نمازیں پڑھو۔ چلو 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 پڑھے نماز ہم، چلو 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 پڑھے نماز ہم، چلو 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 پڑھے نماز ہم۔ بڑھائے مسجدوں کی سمت پھر قدم، نماز نیکیوں کا ایک لباس ہے، نماز ہی تو دین کی اساس ہے، خدا کے دین کا ہے رکن دوسرا، نماز ہی ہے متقی کا آسرا۔ نماز کی بنائے عادت آپ سب، یوں ہی ثواب خوب پائے پیش رب، یوں ہی ثواب خوب پائے پیش رب۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ کہ برسے ہم پہ پھر سے بارش کرم، چلو 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 پڑھے نماز ہم۔ مومنوں نمازیں پڑھو، مومنوں نمازیں پڑھو۔ چلو 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 پڑھے نماز ہم، بڑھائے مسجدوں کی سمت پھر قدم، وصیت نبی یہی نماز ہے، بہار دین کی کلی نماز إنك أنت ہے۔ التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ خداوندہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوندہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری استعانت و مدد کے سہارے، فقط تیری استعانت و مدد کے سہارے مجھے اڑنا نہیں آتا پھر بھی پرواز کرتا ہوں۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤ بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی میں تو گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی میں تو گونگا تھا، اب جو بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ معزز حاضرین، امت بہترین، لائق سب تعظیم حضرات علماء ربانیین اور میرے عزیز دینی و علمی کارواں، ہم سب سے پہلے خالق و مالک کا بے حد شکر و امتنان کرتے ہیں کہ اس خالق دو جہاں نے مجھے اور آپ کو آج کے اس پر رونق اجلاس میں، آج کے اس پر رونق محفل میں آنے کی، بیٹھنے کی اور یہاں پر آئے ہوئے ہمارے علماء ربانیین کی کچھ علمی قیمتی نصائح عالیہ غالیہ سے مستفید فرمانے کے لیے اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ جب بھی کوئی دینی محفل، دینی اجلاس اور دینی اجتماع کا آغاز ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی باسعادت آیت کریمہ سے اس محفل کا حسن آغاز کرتے ہیں۔ اس لیے میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے اپنی محفل کا آغاز قرآن مجید کی چند آیتوں سے پیش کرنے کے لیے اپنے محترم و موقر
حافظ محمد وسیم صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ حضرت آئے اور محفل کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت بسعادت سے فرمائے۔ میں حضرت حافظ صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ جناب حافظ محمد وسیم صاحب امام و مسجد دوانہ ویجا پور سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت حافظ صاحب آئے اور محفل کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے فرمائے۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، ابھی آپ قاری خوش الہان جناب حافظ محمد وسیم صاحب کی قرأت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ موصوف اپنی چند ساعتوں کے اندر ہم سامعین کے قلب و جگر پر اپنا خیمہ ثبت کر گئے، اور ہم سامعین کے قلب و جگر سے ابھرنے والی عبارتیں یہ مفہوم ہو رہی تھی کہ یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے۔ آئیے حضرات گرامی، آج کے ہمارے مہمان مکرم مخدوم گرامی جناب حضرت مولانا عمرین محفوظ الرحمن صاحب مقرر خصوصی ہمارے درمیان اپنا دور دراز کا سفر طے فرما کر ہمارے درمیان آج اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز ہے۔ اسی طرح ہمارے آج کے صدر محترم حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب ناظم جامعہ مکھیڑ ناندیڑ سے تشریف فرما کر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم تمام ہی آئے ہوئے علماء کرام کا، خصوصاً آئے ہوئے ہمارے مہمانان خصوصی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے حضرات گرامی، اب میں آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ جب بھی کسی دینی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے تو اس کی قیادت و سیادت کی ذمہ داری کسی ایسے لائق و فائق شخصیت کے ہاتھوں سپرد کی جاتی ہے جن کے سیادت و قیادت میں ہمارا یہ پروگرام ابتدا سے انتہا کی سرحد کو بحسن خوبی عبور کر جائے۔ لیجئے آج کی اس صدارت کا عہدہ میری نظر انتخاب اس عظیم ہستی پر جا پڑتی ہے جو صاحب فضل و کمال ہے، تابع محسن انسان ہے، مبلغ اسلام ہے،
معمار المساجد وہ خادم قرآن ہے، جس سے میری مراد الحاج حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب ناظم جامعہ مکھیڑ دامت برکاتہ العالیہ ہے۔ میں حضرت کی شان میں بس یہی عرض کرتا ہوں کہ جھکتا ہے قلم سر کے بل آداب کے لیے، جھکتا ہے قلم سر کے بل آداب کے لیے، ملتے نہیں کچھ القاب، ملتے نہیں کچھ الفاظ القاب کے لیے۔ عزیزو، یہ لوگ قلندر ہے، اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے انہی عظیم ہستیوں کے بارے میں کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے بلیوں کے دکانوں میں نہیں ملتا، ارے اوروں کے خاطر اپنے آپ کو مٹا دینا یہ جذبہ اچھے اچھے خاندانوں میں نہیں ملتا۔ تو میں رفقا میں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ میری اس صدارت کی تائید ضرور فرمائیں۔ ابھی حضرت مولانا شوکت صاحب دامت برکاتہم نے جس شخصیت عزت مآب آپ احباب کے سامنے مسند صدارت کے لیے اعلان فرمایا ہے، میں اپنی طرف سے تمام انتظامیہ کمیٹی کی اور سے آج کی اس صدارت کی مسند پر آج کی اس اجلاس کی صدارت کا حضرت والا کی صدارت کا اعلان کرتا ہوں۔ آئیے تائید صدارت کے بعد جو احباب شامیانے کے باہر ہے، سڑک پر چہل قدمی کر رہے ہیں، میری آواز ان کے گوش گزار ہو رہی ہے، تو میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے ہمارے منتظمین حضرات نے ایک معقول نظم رکھا ہے، آپ حضرات ضرور شامیانے میں تشریف رکھے۔ ہمارا پروگرام، آئیے ہم اس پروگرام کی اگلی گھڑی حضرات گرامی آپ تلاوت کلام اللہ کی سماعت کر رہے تھے، تو تلاوت کلام اللہ کے بعد نعت کی دنیا میں ہم قدم رکھتے ہیں، اس لیے کہ خالق کائنات کی تعریف و مدح ثنا کے بعد باعث کن فکا خاتم الانبیاء کی تعریف و توصیف کرنا لابدی ہے، اس لیے کہ وحدہ لا شریک لہو کی ذات باری کے بعد کوئی شخصیت قابل تعریف لائق مدح و ثنا ہے تو وہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے سدرۃ المنتہا کے بلندیوں کو درج راہ بنانے والے، جہاں جبرائیل کے بھی پر جل جائے اس سے آگے جانے والے، محبوب المشارق والمغارب، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں مدرسہ حضا کے ایک ہونہار طالب علم سعد ابن ریاض چوس کو، درجہ دینیات جیم کے طالب علم کو اس شعر کے ساتھ جب بھی حضور پاک کی محفل میں آئیے، جب بھی حضور پاک کی محفل میں آئیے، ذکر نبی سے اس کو مجلہ بنائیے، رحمت خدا کی عرش سے آ جائے فرش پر، رحمت خدا کی عرش سے آ جائے فرش پر، سعد ذرا وہ نعت آپ گنگنائیے۔ محمد سعد دائز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں، چراغ محبت جلاتے جلاتے، اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں، چراغ محبت جلاتے جلاتے، میری آنکھ
بسا ہو میری دھڑکنوں پر محمد لکھا ہو حیات وقا میری حیات وقا میری گزرے نبی کی محبت میں آنسو بہاتے بہاتے حیات وقا میری گزرے نبی کی محبت میں آنسو بہاتے بہاتے میری حاضری ہو دیار حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے وہ طائف کی وادی وہ طائف کا منظر لہو سے ہوا تر بدر جسم ادھر وہ طائف کی وادی وہ طائف کا منظر لہو سے ہوا تر بدر جسم ادھر مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی جو ہنستے تھے پتھر جلاتے جلاتے میری حاضری ہو دیار حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے نظر آیا جب قافلہ حاجیوں کا نظر آیا جب قافلہ حاجیوں کا بیاں ہوئے ممکن نہیں حال دل کا نظر آیا جب قافلہ حاجیوں کا بیاں نہیں حال دل کا میں چلنے لگا خود بخود ان کے پیچھے میں چلنے لگا خود بخود ان کے پیچھے حقیقت کے موتی لٹاتے لٹاتے میری حاضری ہو دیار حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے محترم حضرات، اب تک کلام اللہ اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ چونکہ نعت نبی اور کلام اللہ شریف میں بڑا گہرا ربط و تعلق ہے، اسی طرح مقرر و شاعر میں وہ ربط و تعلق ہے، وہ بھی بے نظیر و لاجواب ہے۔ کیونکہ جہاں نعت کی حیثیت ایک گلزار کی ہے تو وہی تقریر کی حیثیت مرغزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ، نعت چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پتیاں ہے تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم، اور اس سنگم پر چمن کا حسن نکھرتا اور بکھرتا ہے۔ تو لہٰذا آئیے آج کے اس محفل کے روح روا، آج کے اس محفل کے مقرر شیریں بیاں جناب، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں اس شخصیت عظما کو جو صرف فخر ہندوستان ہی نہیں بلکہ میرے عزیزوں بلکہ عالمی شہرت یافتہ وہ عالم دین، نوجوان عالم دین، خاندان علمی سے تعلق رکھنے والی عظیم سپوت شخصیت کو میں دعوت دے رہا ہوں، سجادہ رحمانی، خانقاہ سجادہ رحمانی، جس سے میری مراد
حضرت مولانا عمرین محفوظ الرحمان صاحب ہے۔ میں حضرت سے بڑے ہی ادب کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ حضرت آئے اور ہم تشنہ لبوں کو اپنی تشنگی سے اور ہم سامعین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے آراستہ فرما کر ہم سامعین کو اپنی قیمتی نصائح عالیہ غالیہ سے مستفید فرمائے۔ میں اس سے پہلے حضرت مولانا مختار صاحب اور حضرت مولانا شبیر صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس اجلاس کے صدر عالی قدر حضرت مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، بالخصوص ناظم مدرسہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا یحییٰ صاحب قاسمی اور دیگر علماء، اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، آپ سب کے لیے اور خود میرے لیے یہ سعادت کا موقع ہے کہ آج یہاں مدرسے اور مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اور اس علاقے کے مسلمانوں نے یہ چاہا ہے کہ یہاں ایک اچھی مسجد بھی تعمیر ہو اور ایک دینی تعلیم کا مرکز مدرسے کی شکل میں آباد ہو۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ پاک نے تمام مسلمانوں کو دی ہے۔ مسلمان جہاں رہیں اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، اور صرف اللہ کے گھر کی تعمیر نہ کریں بلکہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد اپنے سجدوں سے اس کو آباد رکھیں، نماز کے ذریعے مسجد کو آباد رکھیں، تلاوت کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، اللہ کی یاد کے ذریعے، دین کی تعلیم کے ذریعے مسجد کو آباد رکھا جائے۔ قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کے اندر ایمان کی دولت ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدیں وہی لوگ آباد کریں گے جن کے اندر اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین ہو۔ مسجد کی آبادی کا رشتہ ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ یقین کے بغیر، ایمان کے بغیر مسجد کی آبادی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اذا رأيتم الرجل يتعاهد بالمسجد فاشهدوا له بالایمان، کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں زیادہ آتا جاتا دیکھو، مسجد میں اس کو بکثرت آتا جاتا دیکھو، نماز کے لیے آ رہا ہے، دین کی تعلیم کے لیے آ رہا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، نفل پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، جب دیکھو کہ بار بار کوئی مسجد میں آ رہا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو۔ مسجد میں وہی زیادہ آئے گا جس کا دل ایمان سے سرشار ہوگا، اور آخرت میں وہی کامیابی پائے گا جس کا دل مسجد سے اٹکا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، قیامت کے دن جب کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کا وہ سخت دن جب کہ کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، قیامت کی وہ مشکل گھڑی جب کہ کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، قیامت جب کہ کوئی انسان کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کسی انسان کے کوئی کام نہیں آ سکے گا، اور سارا اختیار اس دن اللہ کے قبضے میں ہوگا۔ اس قیامت کے دن جب کہ رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو رشتہ داریاں ختم، اب یہ وہاں نہیں چلے گا کہ یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کی اولاد، یہ فلاں کا بھائی ہے، یہ فلاں کی بہن۔ قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا، رشتے ختم، اور قیامت کے دن ایسا روب، ایسی ہیبت انسانوں پر طاری ہوگی کہ کوئی کسی سے سوال بھی نہیں کر سکے گا، لا یتساءلون، کسی کی زبان سے بول نہیں نکل رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، یقوم الناس لرب العالمین حفاة عراة، دنیا کے انسان اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، یعنی جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جسم کھلے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات سنی، ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، سب کے جسم کھلے ہوئے، تو مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں پر نگاہ ڈالیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامر اشد من ان ينظر الرجال الى النساء والنساء الى الرجال، عائشہ وہ دن اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھیں۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ انسان کو اپنا ہوش حواس نہیں رہ جائے گا، انسان اپنے آپ سے غافل ہو جائے گا۔ غور کیجئے کہ قیامت کی سختی کیسی سختی ہوگی، اور قیامت کے دن کیسے مشکل مرحلے سے انسانوں کو گزرنا ہوگا۔ سوال جواب کا مرحلہ، خدا تعالیٰ کے غصے کا سامنا کرنا ہوگا، لم یغضب من قبل ولا من بعد، حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنے سخت جلال میں ہوگا، ایسے غصے میں ہوگا کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی اللہ اتنے غصے میں آئے گا۔ لم یغضب من قبل ولا من بعد۔ اور پھر انسانوں سے پوچھا جائے گا، ما تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4، کوئی انسان
کوئی آدم کا بیٹا اپنی جگہ سے اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے. قیامت کے دن کوئی 1 انچ آگے نہیں جا سکے گا جب تک کہ ان 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے. پوچھا جائے گا ان عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں کاٹ کر آئے. وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی دی گئی تھی، قوت دی گئی تھی، طاقت دی گئی تھی. یہ جوانی کی قوت، یہ طاقت، یہ جوانی کی زندگی، جوانی کا مرحلہ عمر کہاں کھو کر آئے. جوانی میں کیا کیا پوچھا جائے گا. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، پوچھا جائے گا مال کے بارے میں. اور مال کے بارے میں 2 سوال ہیں. مال کے بارے میں 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ کہ مال کہاں سے کمایا، اور ایک سوال یہ کہ مال کہاں خرچ کیا. اگر حرام جگہ سے مال آ رہا ہے اس پر بھی پکڑ ہے، اگر حرام جگہ خرچ ہو رہا ہے اس پر بھی پکڑ ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ حرام مال کما رہے ہیں، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، کسی کی زمین غصب کر کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے. آج کل مسلمانوں میں فیشن چل پڑا ہے، دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لیجئے، عمرہ کرنے چلے جائیے. زیادہ بڑی زمین ہتھیا لی، حج کرنے چلے جائیے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ حرام مال کی نحوست اس راستے سے ختم ہو جائے گی. یقین مانیے، نیکیاں، بھلائیاں، اچھائیاں، حج پر حج، عمرے پر عمرہ، حرام مال کی نحوست کو ختم نہیں کر سکتا. حرام مال کی نحوست باقی رہے گی. دعائیں رد ہوں گی، نمازیں بے اثر ہوں گی، انسان کے زبان سے نکلے ہوئے بول بے وقار ہو جائے گی، خود اس کی ہستی بے وزن ہوگی. حرام مال صرف انسان کو نہیں، اس کی نسلوں تک کو برباد کر دیتا ہے. حرام مال انسان کے گھر کو، اس کے خاندان کو نقصان پہنچاتا ہے. حرام مال کے بہت ہی سنگین نتائج نکلتے ہیں. اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا. مال کہاں سے کمایا، اور پھر مال کہاں پر لگایا. مال اگر غلط جگہ سے آ رہا ہے تب بھی نقصان، اور اگر مال حلال راستے سے آ رہا ہے اور حرام کاموں پر لگ رہا ہے تب بھی نقصان. اگر ہماری دولت، ہمارا سرمایہ، ہمارا مال غلط چیزوں پر لگ رہا ہے، شوق پر، ارمان پر، اپنی تمناؤں پر، اپنی چاہتوں پر، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ مال قیامت کے دن آپ کے لیے وبال بنے گا. آج ہمارے سماج میں آپ دیکھیں، شادی ہو رہی ہے، لاکھوں لاکھ روپے برباد کیے جا رہے ہیں. کس نام پر؟ یہی شوق، یہی چاہتیں، یہی ارمان، یہی خواہشات. رسم و رواج دین سے کبھی متعلق نہیں ہو سکتے، اور جہاں رسم و رواج ہوگا وہاں دین نہیں ہوگا، اور جہاں دین ہوگا وہاں رسم و رواج نہیں ہوگا. جہاں سنت کا اجالا آئے گا بدعت کا اندھیرا چلا جائے گا، اور جہاں بدعت کا اندھیرا مسلط کیا جائے گا سنت کا نور وہاں باقی نہیں رہے گا. ہم نے اپنے گھر کی شادیوں میں، اپنے ماحول میں، اپنے سماج میں اجالوں کو چھوڑ کر اندھیروں کو اپنانا شروع کیا ہے. رسم کے نام پر، رواج کے نام پر، شوق کے نام پر، چاہتوں کے نام پر. یاد رکھیے گا، یہ طریقہ ہماری کامیابی کا طریقہ نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں، مسجد پر، مدرسے پر، یتیم خانے پر، خانقاہوں پر. اللہ کے دین کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کوششوں پر،
یتیموں پر، فقیروں پر، بے بس اور غریب انسانوں پر، بھوکوں کو کھانا کھلانے میں، یتیموں کی کفالت میں، بیواؤں کے سر پر دوپٹے ڈالنے میں آپ کا مال خرچ ہو، یہ آپ کے مال کا بہترین مصرف ہے۔ اور یہ مال قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ دولت جو کار خیر میں خرچ ہو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، قبر میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالی صدقہ جاریہ کا اجر آپ کی قبر میں پہنچائے گا۔ کسی غریب کو کھلا دیا، کسی بیوہ کے سر پہ آنچل ڈال دیا، کسی یتیم کی کفالت کی، یہ نیکی آپ کی قبر کا اجالا بنے گی۔ اور اگر آپ نے خرچ کیا اپنے ارمان پر، اپنی چاہت پر، اپنے شوق پر، تو آپ کی یہ دولت رائے گاہ گئی، برباد ہوئی، اور قیامت کے دن سوال ہوگا وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ دو سوال ہوں گے، کمایا کہاں سے اور لگایا کہاں پر۔ آپ دیکھ لیجئے آج ہمارا مسلمان بھائی حرام کو حرام ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ ملازمت کرتا ہے، 25,000 روپے مہینہ ملتے ہیں، اور ابھی 2 سال نہیں گزرے کہ 25 لاکھ روپے کا مکان بن گیا۔ اب صاحبزادے سے پوچھئے کہ آپ کی تنخواہ تو 25,000 ہے، یہ اتنا بڑا مکان کہاں سے بن گیا؟ تو بڑا مسکرا کے جواب دیتا ہے کہ وہ اوپر کی آمدنی ہے۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ رشوت لیتا ہوں، ہم لوگوں کو بری چیزوں کے اچھے نام رکھنے کی بھی عادت ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ اوپر کی آمدنی ہے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ رشوت لے رہا ہوں، اوپر کی آمدنی۔ بھئی یہ اوپر کی آمدنی کا مطلب کیا ہے؟ کیا رات کو حضرت جبریل دے کے جاتے ہیں؟ کہاں سے آتا ہے؟ کہیے کہ ہم رشوت خور ہیں، ہم حرام مال حاصل کرتے ہیں، سود کا لین دین ہمارے سماج میں ہو رہا ہے۔ اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے لوگ مختلف بہانوں سے، مختلف عذر تراش کر سودی لین دین کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ مریں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ خام خیالی ہے۔ مال کے سلسلے میں جب تک احتیاط نہیں ہوگی انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ مال کی خرابی اور حرام مال کا استعمال اسے نیکیوں کی کثرت دبا نہیں سکتی ہے، اس کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ پھر چوتھا سوال ہوگا قیامت کے دن ان علمہ ماذا عمل فی، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ علم حاصل تو ہو گیا مگر عمل کتنا کیا؟ حرام چیزوں کی معلومات ہے، بچتا تھا یا نہیں؟ یہ کار خیر ہے، یہ پتہ ہے، کرتا تھا یا نہیں؟ یہ پوچھا جائے گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ قیامت کا دن کیسا سخت دن ہوگا، اور اس سخت دن اللہ تعالیٰ سارے سائے کو ختم کر دے گا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ سب لوگ دھوپ میں ہیں، سب مشقت جھیل رہے ہیں، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں یہاں تک ہے کہ حشر میں بعض لوگ ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض لوگ گھٹنوں تک، بعض لوگ کمر تک، بعض لوگ سینے تک، اور بعض ایسے ہوں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، بعض وہ ہوں گے کہ ان کو پسینے کی لگامیں چڑھی ہوئی ہوں گی، یعنی پورا جسم پسینے میں ہے، اور منہ پر بھی پسینے کی لگام چڑھی ہوئی ہے۔ یہ صورتحال قیامت کے دن ہوگی، اور اس وقت جب کہ کوئی سایہ نہیں ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے ہی رحمت میں لوگوں کو جگہ مل رہی ہے۔ ہمارے آقا فرما رہے ہیں 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں، ان میں سے ایک انسان وہ بھی
کہ کان قلبہ معلقا بالمساجد، ایک شخص وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا تھا، مسجد سے جس کو محبت ہے، مسجد میں جو زیادہ آتا جاتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ مسجد ہمارا مرکز ہے، مسجد ہماری محبتوں کا محور ہے، مسجد ہمارے دین و ایمان کے لیے پاور ہاؤس کا درجہ رکھتی ہے، مسجد ہماری دین کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کرنے کا ذریعہ ہے۔ مسجدیں روئے زمین پر سب سے بہترین مقام ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا جس طرح تم آسمان کے ستاروں کو چمکتا دمکتا روشن منور دیکھتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آسمان کی مخلوق یعنی فرشتے، آسمان والے زمین پر جب نظر کرتے ہیں تو وہ ان مقامات کو اسی طرح روشن دیکھتے ہیں، ان مقامات کو جہاں مسجدیں ہیں اسی طرح روشن دیکھتے ہیں جس طرح تم آسمان کے ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہو۔ ہم آسمان کی طرف نگاہ کر رہے ہیں، سب اندھیرا نظر آتا ہے، صرف تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آسمان والے جب زمین پر دیکھتے ہیں تو ساری کائنات اندھیری ہے، امریکہ بھی اور یورپ بھی اور چین بھی اور جاپان بھی اور ساری دنیا کی طاقتیں اور قوتیں سب اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اجالا اگر کہیں ہے تو وہ صرف اللہ کے گھر یعنی مسجد میں۔ مسجد روشن اور چمکدار نظر آ رہی ہے، اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی خدمت کا حکم دیا، مسجد سے محبت کرنا سکھایا، مسجد پر اپنا مال لگانے کی تعلیم دی اور مسجد کو اپنے سجدوں سے آباد رکھنے کا قرینہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد کی بنیاد رکھی۔ شاید آپ نے یہ واقعہ سنا ہو کہ جب آپ مدینے میں تشریف فرما ہوئے، سارا مدینہ آپ کے استقبال کے لیے آیا، سب یہ چاہتے تھے کہ آپ کا قیام ان کے گھر ہو، لیکن آپ نے فرمایا دعها فإنها مأمورہ، میری سواری کو نہ روکو، راستہ چھوڑ دو۔ اس سواری کو حکم دے دیا گیا ہے، جہاں یہ سواری جا کر رکے گی قیام وہاں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اس اونٹنی کو حکم مل چکا ہے، یہ جہاں جا کر ٹھہرے گی میرا قیام وہاں ہوگا۔ لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، اونٹنی چل رہی ہے، اچانک ایک جگہ جہاں کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، وہاں جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ کھجوریں سکھانے کی جگہ تھی، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اونٹنی جہاں جا کر ٹھہرے گی قیام وہاں ہوگا، لیکن لوگ حیرت میں ہیں کہ یہاں تو کوئی مکان نہیں، یہاں تو کوئی گھر نہیں، کھلی جگہ ہے، کھجوریں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، لیکن آپ سواری سے اترے نہیں، آپ جلوہ افروز رہے۔ تھوڑی دیر تک اونٹنی بیٹھی رہی، اس کے بعد خود بخود کھڑی ہوئی اور پھر چل پڑی، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا قیام اس گھر میں ہوگا، حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ہوگا۔ انہی کی قسمت میں یہ بات لکھی تھی کہ حضرت کا قیام ان کے مکان میں ہو۔ اور جہاں پہلی مرتبہ اونٹنی بیٹھی تھی، جہاں کوئی مکان نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ اس جگہ اللہ کا گھر یعنی مسجد بنائی جائے۔ غور کیجئے، ترتیب پر دھیان دیجئے۔ حضرت نے اپنی قیام سے پہلے
اس بات کا فیصلہ فرمایا کہ جہاں اونٹنی ٹھہری وہ مسجد کی جگہ. پھر آپ نے معلوم کروایا زمین کس کی ہے. پتہ چلا کہ 2 یتیم بچے ہیں، سہل اور سہیل نام، یتیم ہیں، ان کی جگہ ہے. وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمَرْ، وہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھی، کھجوریں سکھانے کے لیے انتظام تھا. فرمایا اس سہل اور سہیل کو بلاؤ. حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جگہ مسجد بنانے کے لیے میں خریدنا چاہتا ہوں. غور کیجئے گا کیسا سوال حضور کی طرف سے ہوا اور جواب ادھر سے کیا ملا. یتیم تو بے سہارا ہوتا ہے، یتیم کے سر سے سایہ اٹھ چکا، اور دونوں بچے یتیم ہیں، باپ گزر چکا ہے. حضور نے فرمایا تمہاری زمین مسجد کے لیے خریدنا چاہتا ہوں. ان دونوں یتیموں نے کہا طابت لنا انفسنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر آپ یہ زمین تحفے میں قبول کریں تو ہمارا دل خوش ہو جائے گا. ہم بیچنا نہیں چاہتے، قیمت نہیں لینا چاہتے. یتیم تھے مگر حوصلہ دیکھی، بے سہارا تھے مگر جذبہ دیکھی. اسلام سخاوت سکھاتا ہے، اسلام خرچ کرنا سکھاتا ہے، ایمان ہاتھ کی کشادگی سکھاتا ہے. اور ہمارے آقا کی تعلیم ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. ہم اپنے اندر یہ قوت پیدا کریں کہ ہم مال کمائیں، خود بھی عزت کی زندگی گزاریں اور دوسروں کے لیے بھی سہارا بنیں، دوسروں کو نوازنے والے بنیں. قسم پرسی کی زندگی گزارنا، لوگوں پر بوجھ بن جانا، لوگوں کے مال پر نگاہ رکھنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. ایمان سکھاتا ہے کہ انسان عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ زندگی گزارے، اور جو اللہ دے اس میں سے وہ خرچ کرے. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. قرآن کہہ رہا ہے 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں کہ ہم نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو، ہم نے دی ہے. لفظ پر دھیان دیجیے. او مالدار انسان، او ثروت مند انسان، تجارت کرنے والے، مکان اور دکان کے مالک، یہ نہ سمجھنا کہ تم مسجد میں مدرسے میں جو دے رہے ہو وہ دین پر احسان کر کے دے رہے ہو. تمہارے پاس جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، خدا کے دیے ہوئے میں سے تم خرچ کر رہے ہو. ماں کے پیٹ سے تم کوئی دولت لے کر نہیں آئے تھے، دینے والی ذات تنہا اللہ کی ہے. سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے، اسباب اس کے پاس ہیں، نوازنے والی ذات اللہ کی ہے. تم ماں کے پیٹ سے دولت لے کر نہیں آئے، اللہ نے تمہیں دی ہے، اس دی ہوئی دولت میں سے تم خرچ کرو. من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آئے. اور پھر تم یہ کہنے لگو کہ تھوڑی مہلت مل جاتی تو میں صدقہ خیرات کر دیتا، میں نیک بن جاتا، مسجد میں دے دیتا، مدرسے میں دے دیتا. زندگی میں دیا نہیں. اب موت سر پہ آ کے کھڑی ہے، ملک الموت آ گئے ہیں ساز و سامان کے ساتھ، تو یہ صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی مہلت مل جاتی تو میں صدقہ خیرات کر کے نیک بن جاتا. اللہ کے بندے زندگی میں تم کیا کر رہے تھے؟ موت کو سامنے پا کر اب خرچ کرنا چاہتے ہو؟ نہیں. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. ارشاد ہوا کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ٹالتا نہیں، اللہ اسے آگے نہیں بڑھاتا ہے. وقت آ گیا جانا ہوگا، وقت آ گیا رخصت ہونا ہوگا. بادشاہ کو اس کی بادشاہت، عالم کو اس کا علم، امیر کو اس کی دولت، ہنرمند کو اس کا ہنر،
جاہل کو اس کی جہالت، وزیر کو اس کی وزارت، اور کسی صاحب اقتدار کو اس کا اقتدار موت کے شکنجے سے بچا نہیں سکتا ہے۔ نظام ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ وقت آ گیا تو جانا ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخری انجام دنیا سے رخصت ہونا ہے، آخری انجام فنا ہے۔ کوئی کتنی ہی شہرت مند کیوں نہ ہو جائے، کوئی کتنی ہی دولت و ثروت کیوں نہ پا جائے، ایک وقت آئے گا کہ جب اس کو اسباب چھوڑ کر، شہرت اور عزت چھوڑ کر، اقتدار اور منصب چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کوئی اس پر نہ اترائے کہ آج دسیوں لوگ اس کو ماننے والے ہیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ جب وقت آ جائے گا پھر کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ نظام ایک، ضابطہ ایک، خدا کی سنت ایک، اور قرآن میں ارشاد ہوا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کے نظام کو بدلتا ہوا تم نہیں پاؤ گے۔ کائنات بدلے گی، کائنات کے اسباب بدلیں گے، کائنات کا جغرافیہ بدلے گا، آبادیاں ویران ہوں گی، ویرانے آباد ہوں گے، مگر کائنات میں ایک چیز ہے جو نہ کبھی بدلی ہے نہ کبھی بدلے گی، اور وہ اللہ کی سنت ہے، وہ اللہ کا نظام ہے قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ سہی، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو جب وقت آ جائے گا رخصت ہونا ہے۔ زندگی میں انسان کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اور جب وقت آ گیا موت کا تو اب چاہ رہا ہے کہ مہلت مل جائے، خرچ کر کے نیک بن جائے۔ یہ نہیں چلنے والا ہے۔ زندگی میں موقع ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں خدا کی رضا کی خاطر دین کے کاموں پر خرچ کرے۔ بہترین مصرف مسجد، بہترین مصرف مدرسہ، جہاں ہمارا مال لگے، بچے تیار ہوں گے، عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، وہ ہمارا سرمایہ ہوں گے۔ دین علم کے بغیر نہیں آ سکتا، دینداری قرآن و حدیث کے علم کے بغیر انسان میں نہیں پیدا ہو سکتی۔ ہمارا دین علم کا دین ہے، وہ سکھاتا ہے کہ پڑھو، آگے بڑھو۔ ہمارا دین سکھاتا ہے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت لاؤ، اور یہ محبت آئے گی قرآن پاک پڑھ کر، حدیث پاک پڑھ کر۔ اسی لیے ارشاد ہوا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ جو پہلی وحی اتاری گئی تھی، کیوں اس وحی میں یہ بات کہی گئی کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو، علم حاصل کرو، اور یہ بتایا گیا کہ پاک پروردگار کی شان یہ ہے کہ وہی انسان کو سکھاتا ہے وہ باتیں جو انسان نہیں جانتا ہے۔ انسانوں کو علم سکھانے والی ذات اللہ کی ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ خدا نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طرح نکالا کہ تمہیں کوئی علم نہیں تھا، کوئی شعور نہیں، عقل نہیں، تمیز نہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ یہ سب جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں، یہ سب خدا کا عطیہ ہیں، خدا تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ عقل ہے، شعور ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی قوت ہے، یہ سب اللہ کا عطیہ ہے، اللہ نے تم کو دیا ہے۔ اور جب اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو صحیح استعمال کیا جائے، صحیح استعمال کیا جائے۔
بندگی کی راہ اپنائی جائے، صحیح طریقوں کو اپنی زندگی میں لایا جائے، مسجد ہمارا مرکز بنے اور مسجد کی خدمت ہمارا شیوہ و شعار ہو، مسجد کی خدمت کو ہم سعادت سمجھیں۔ مسجد کی خدمت کوئی بوجھ نہیں ہے، مسجد کی تعمیر ہمارے اوپر کوئی بار نہیں ہے، یہ تو ہماری سعادت ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی تعمیر میں استعمال ہو جائیں۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ نظام بنا دیتا کہ دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں بننی ہیں، دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں بننی ہیں، اللہ کے فرشتے آئیں گے، وہاں مسجد بنا کر چلے جائیں گے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر انسانوں کے سپرد کی، یہ اس لیے کہ انسانوں کو اس راستے سے سعادت ملے گی، انسانوں کو اس راستے سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں مسجد بنا کر پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ نعمتوں سے اور سرفرازی سے ان کو مالا مال فرمائے گا۔ میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا، سہل سہیل نامی دو یتیم آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین خریدنی ہے، مسجد بنے گی۔ انہوں نے کہا طابت لنا انفسنا، آپ یوں ہی یہ زمین قبول فرمائیے، ہمیں خوشی ہوگی۔ یہ جذبہ ایمانی جذبہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یوں زمین لینا پسند نہیں فرمایا، آپ نے قیمت ادا کروائی، اور پھر آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، مسجد بنتی ہے، لوگ بناتے ہیں، مزدور بناتے ہیں، ہم آپ صرف پیسے خرچ کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں فرض ادا ہو گیا۔ مسجد نبوی کی تاریخ پڑھیے، مسجد نبوی کے بنانے میں مزدور نہیں لگے، مسجد نبوی کو بنایا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے۔ مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں، اینٹیں اٹھا کر لاتے ہیں، پتھر اٹھا کر لاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں جب مسجد بن رہی تھی تو ہم لوگ ایک ایک پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ ہمارے ساتھی عمار ابن یاسر طاقتور تھے، وہ دو دو پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، آپ تھوڑی دیر کے بعد عمار ابن یاسر کو بلاتے اور اپنے دامن مبارک سے ان کے چہرے کی گرد صاف کرتے اور فرماتے عمار تقتلک فئۃ باغیہ، عمار تجھ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ آپ کا یہ عمل کہ آپ نے اپنے دامن مبارک سے حضرت عمار ابن یاسر کے چہرے کی گرد صاف کی، ایک بار نہیں کئی بار صاف کی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مسجد کی خدمت کرنے والے کا اللہ کی نگاہ میں، اس کے پاک رسول کی نگاہ میں بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول چاہتے ہیں اس شخص کو جو مسجد کی خدمت میں زیادہ حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کے وقت خود پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ روایت میں ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں، ہم آپ کی طرف سے مسجد بنانے کے لیے کافی ہیں، آپ آرام سے بیٹھ جائیے، مسجد بن جائے۔ ہمارے آقا نے کیا جواب دیا؟ ویجا پور کے مسلمانوں اپنے دل پر اس جواب کو نقش کرو، ہمارے آقا کا انداز کیا تھا، آپ کس طرح تربیت فرماتے تھے۔ جب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ مت زحمت کیجئے، مسجد بن جائے گی، آپ پتھر اٹھا کر نہ لائیے، مسجد تعمیر ہو جائے گی، اور ہمارے آقا نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم تعمیر کر لو، ارشاد فرمایا کہ مجھے نہ روکو، اس لیے کہ جس طرح تم اللہ کے اجر کے محتاج ہو، میں بھی اللہ کے اجر کا محتاج ہوں۔ جیسے تم نیکی چاہتے ہو میں بھی نیکی چاہتا ہوں، جیسے تم ثواب چاہتے ہو میں بھی ثواب چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا بتا رہے ہیں
کہ اجر کا کوئی حصہ انسان سے چھوٹنے نہ پائے، ثواب کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے، کوئی نیکی ایسی نہ ہو جو ہاتھ آئے اور نکل جائے۔ جہاں موقع ملے، جہاں ضرورت پڑ جائے، ہم آگے بڑھ کر اپنی خدمت پیش کریں۔ مال کا موقع ہو مال دیں، وقت کی پکار ہو وقت دیں، صلاحیت طلب کی جائے اپنی صلاحیت لگائیں، اس لیے کہ اگر آج ہم نے اپنے وقت، اپنی صلاحیت اور اپنے مال کے سلسلے میں کنجوسی برتی، قیامت کے دن ہم خالی ہاتھ ہوں گے۔ دنیا گزر جائے گی، مال ختم ہو جائے گا، اسباب مٹ جائیں گے، یہ دنیا بھی ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی۔ قیامت جب آنی ہے تب آئے گی، لیکن ہر انسان جو اپنی موت تک پہنچ گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ غور کر لیجئے کہ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اللہ کے دربار میں کیا لے کر جائیں، کیا سرمایہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کی خشیت پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو۔ خشیت، تقوی، اللہ کا خوف، دو مرتبہ اسی آیت میں یہ نصیحت ہے، اس لیے کہ جب مومن کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا تو وہ سارے دوسرے ڈر نکال دے گا۔ جب خوف الہی دل میں سمائے گا تو پھر دنیا کے انسانوں کا ڈر باقی نہیں رہے گا، سرکاروں کا ڈر، درباروں کا ڈر، حکومتوں کا ڈر، فرقہ پرستوں کا ڈر، ان کا ڈر اور ان کا ڈر، وہ سب ہمارے دل سے نکلے گا اس وقت جبکہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اگر طاقتور بن کر جینا چاہتے ہو، اگر غلبہ چاہتے ہو، اگر اقتدار چاہتے ہو، مضبوطی چاہتے ہو تو اللہ کا ڈر اپنے سینے میں لاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان غور کر لے کہ آنے والے کل کی اس کے پاس کیا تیاری ہے، کیا توشہ لے کر وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مزدوروں کی طرح شامل ہیں۔ مسجد بن گئی، پھر مسجد آباد کی گئی، یہ نہیں کہ مسجد بن گئی اور قصہ تمام، مسجد آباد کی گئی۔ مسجد کو سجدوں سے آباد کیا گیا، ذکر سے آباد کیا گیا، تلاوت سے آباد کیا گیا، اور ایک اور کام دین کی تعلیم کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے تھے تاکہ آپ کتاب اللہ کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں، لوگوں کے دلوں کو صاف کریں، تزکیہ، تصوف، وہ کام جو آج خانقاہوں میں ہوتا ہے، جو اللہ والوں کے ہاں ہوتا ہے، کہ انسانوں کے دل صاف رہیں، انسانوں کے دل پاک ہوں۔ یہ نہیں کہ دل میں حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ کپٹ بھی ہے، کبر بھی ہے، لوگوں سے دشمنی بھی ہے، یہ دل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دل اللہ کے ہاں وہ چلے گا جو پاکیزہ ہو، جس میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، وہ دل اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ جو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، غلط کاریوں سے پاک ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے۔ قیامت کے دن وہ کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا، پاکیزہ دل لے کر آئے گا۔ یہ پاکیزہ دل بنانے کی ذمہ داری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، اور آپ کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی تھی کہ آپ تعلیم فرمائیں، لوگوں کو سکھائیں۔ انما بعثت معلما، دنیا میں مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ یہ جو آج کل مسلمانوں کا ذہن ہے، مکتب میں پڑھا رہے ہیں مولوی صاحب، گرے پڑے آدمی ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ان کی تنخواہ بہت کم،
ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کی حیثیت نہیں، مالدار آ گئے، کوئی سیٹھ صاحب آ گئے تو ہم گر پڑ جا رہے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، امام صاحب گزر رہے ہیں، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں، مولانا صاحب آ رہے ہیں، کوئی چائے پلانے کا روادار نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ہمارے دل میں عالم دین کی عزت نہیں۔ حالانکہ عالم دین کا منصب وہ ہے جو اس کائنات میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ حضور سکھانے والے تھے، عالم دین بھی سکھانے والا ہے۔ حضور کی نیابت کا شرف عالم دین کو حاصل ہے۔ عالم دین کو یہ تاج پہنایا گیا کہ وہ وارث انبیاء ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ تھا اور عالم بھی تھا، بہت پڑھا لکھا شخص، حدیثیں بھی اس کو بہت سی معلوم۔ جب اس نے یہ حدیث پڑھی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو اس کے دل میں کچھ کھٹک پیدا ہوا۔ یہ خیال آیا کہ شاید یہ حدیث صحیح نہیں، اس لیے کہ انبیاء کا مقام تو بہت اونچا ہے، علماء کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں ذرا بات کمزور معلوم ہو رہی، شاید حدیث گھڑی ہوئی ہو، شاید حدیث بنائی گئی ہو۔ ایک اشکال پیدا ہو گیا۔ دو سوال اس کے ذہن میں اور تھے۔ ایک یہ کسی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ اس کے باپ کا نام تھا ناصر الدین سبکتگین، تو ایک خیال تھا دل میں، کسی وجہ سے خیال آتا تھا۔ تیسری بات یہ کہ چونکہ دیندار تھا تو سوچتا تھا پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی کہ نہیں۔ ایک دن رات کے وقت بادشاہ کہیں جا رہا تھا، بہت سارے سپاہی ساتھ میں تھے، بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے، راستے کے کنارے نظر پڑی کہ ایک طالب علم ہے، وہ ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے ہے اور ایک مکان کے اندر سے چراغ کی روشنی آ رہی ہے، اس روشنی میں وہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ یعنی وہ غریب ہے، مفلس ہے، پاس میں اتنا پیسہ نہیں کہ چراغ جلا کر مطالعہ کرے، کسی مکان کے اندر سے روشنی آ رہی ہے اور اس روشنی میں وہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ کو دل میں بڑا خیال ہوا، اس نے اس کو قریب بلایا اور جو شاہی مشعل تھی وہ اس نے تحفے میں دی، کچھ اشرفیاں بھی اپنے پاس سے دی کہ آپ غریب معلوم ہوتے ہیں، میری طرف سے یہ تحفہ قبول کیجیے، علم حاصل کیجیے، آگے بڑھیے۔ یہ تحفہ دے کر بادشاہ چلا گیا، اپنے کام سے فارغ ہو کر رات کو آیا، سویا، اب خواب دیکھتا ہے، قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ بڑے خوش ہیں۔ محمود غزنوی کو خطاب کر کے فرمایا کہ او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے ہمارے ایک وارث کی خدمت کی جس کی برکت سے اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ تینوں باتوں کو جمع فرما دی۔ ذہن میں سوال تھا کہ پتہ نہیں میں ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، تو حضور نے وہی لفظ ارشاد فرمایا کہ او ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے ہمارے ایک وارث کی خدمت کی۔ پتہ چلا کہ حدیث صحیح ہے کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ علماء وہ ہیں کہ جن کے سروں پر نیابت انبیاء کا تاج رکھا گیا ہے، یہ اس منصب پر فروکش ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری کے طور پر دیا گیا۔ انما بعثت معلما، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ علماء کو کمتر نہ سمجھیے، حقارت کی نظر سے نہ دیکھیے۔ عالم دین کی عزت کرنا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ عالم دین کی عزت کرنا اپنی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ علماء اس روئے زمین پر ہدایت کے چراغ ہیں جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر ملت کو روشنی پہنچاتے ہیں۔ علماء کرام اس روئے زمین پر ہماری آپ کی دینی اور ایمانی ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔
تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے بعد ایک اور کام شروع کیا، وہ دین کی تعلیم کا کام، صفہ مدرسہ قائم کیا۔ مسجد کے ساتھ مدرسہ قائم ہے۔ پڑھنے والے کون؟ ابو بکر و عمر۔ پڑھنے والے کون؟ عثمان و علی۔ پڑھنے والے کون؟ سلمان و ابو ذر۔ پڑھنے والے کون؟ صہیب و بلال رضی اللہ عنہم۔ یہ پڑھ رہے ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں، چبوترے پہ بیٹھتے ہیں، درس لیتے ہیں اور اپنے دل کو روشنی پہنچاتے ہیں، اور پھر اللہ نے انہی پڑھنے والوں کے ذریعے کائنات میں روشنی پہنچائی، کائنات میں روشنی پھیلائی۔ مسجد کے ساتھ مدرسہ تعمیر ہوا۔ آپ کے یہاں بھی مسجد بن رہی ہے اور مدرسہ بھی بن رہا ہے۔ مسجد بھی ضروری، مدرسہ بھی ضروری۔ مسجد میں بندگی کا کام ہوگا، مدرسے میں دین کی تعلیم دی جائے گی اور دین کے مبلغ تیار ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، بدلے ہوئے ان حالات میں، ملک کے ان مشکل حالات میں، اپنے مدرسوں کی حفاظت، اپنے اداروں کی حفاظت، اپنی مسجدوں کو سجدوں سے آباد رکھنا پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں اپنے اداروں کی خود کفالت کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے دم پر اپنے ادارے بنانے چاہیے، چلانے چاہیے۔ یہ ملت اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ اپنے ادارے بنا نہ سکے، چلا نہ سکے۔ ہمیں اپنی دینی تعلیم کا بھی انتظام کرنا چاہیے، ہمیں اپنی عصری تعلیم کا بھی محفوظ ماحول میں انتظام کرنا چاہیے۔ ہم دوسروں کے دست نگر نہ بنیں، ہم کاسے گدائی لے کر دوسروں کے دروازوں پر جانے والے نہ بنیں۔ 25 کروڑ کی ملت جو اس ملک میں آباد ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دینی اور اپنی عصری تعلیم کے لیے خود کفیل بنے، وہ اپنے ادارے بنائے۔ غیر ضروری اخراجات ختم کیجیے، شوق پر خرچ کرنا ختم کیجیے۔ سنگ مرمر اپنے مدرسوں میں لگانا، بڑے بڑے گیٹ بنوانا بند کیجیے۔ غیر ضروری اخراجات کم کیجیے، تعمیر پر نہیں تعلیم پر لگائیے، اور اس کی کوشش کیجیے کہ اتنی بڑی ملت اپنے دم خم پر اپنے اداروں کو بنائے، اپنے اداروں کو چلائے اور اپنے خون جگر سے انہیں سینچے۔ ہمارے ادارے ہماری شناخت ہیں، ہمارے ادارے ہماری پہچان ہیں، ہمارے ادارے وہ ہمارے روشن مستقبل کے ضامن ہیں۔ اپنی کمائی کا بہترین مصرف لیجیے، اپنی کمائی کے لیے ترجیح قائم کیجیے کہ ہمارے پیسے کہاں خرچ ہوں۔ جہاں ضرورت ہے، جہاں ادارے بننے چاہیے، جہاں مسجد کی ضرورت ہے، جہاں مدرسے کی ضرورت ہے، جہاں اسکول کی ضرورت ہے، جہاں کالج کی ضرورت ہے، جس طرح کی ضرورت ہو وہاں ہمارا مال خرچ ہو۔ یہ لاکھوں لاکھ روپے جو خرچ ہو رہے ہیں شادی بیاہ میں، لاکھوں لاکھ روپے جو خرچ ہو رہے ہیں بچے کی سالگرہ پر، فلاں کی منگنی پر، یہ سب سلسلہ بند کیجیے۔ اگر آپ کو ایک باوقار ملت کی حیثیت سے اس سرزمین پر جینا ہے تو آپ کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، آپ کو اپنا طریقہ کار بدلنا پڑے گا، آپ کو اپنا طرز عمل بدلنا پڑے گا۔ سوچ بدلیے تب معاشرہ بدلے گا، طرز عمل بدلیے تب سماج بدلے گا۔ کسی بھی زندہ اور باوقار ملت کا وہ طریقہ نہیں ہوا کرتا جو آج ہم مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے کہ فضول شوق پر خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں، مسجد پہ لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ادارے بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مدرسے چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ طریقہ زندہ امتوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ باوقار ملت کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ خود بھوکے رہ رہے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود ننگے بدن ہیں، دوسروں کو پہنا رہے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ قرآن ان کے اس طرز عمل کا گواہ ہے کہ خود ضرورت مند ہیں لیکن دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، خود فقر و فاقے سے گزر رہے ہیں
دوسروں کو راحت پہنچا رہے ہیں۔ ایثار ہمارے دین کی تعلیم ہے، ایثار ہماری ملت کی شناخت رہی ہے، قربانی دینا ہماری ملت کا وتیرہ رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہوگا جس نے دنیا میں ایثار کی، قربانی کی اور جفا کشی کی تعلیم دی ہو؟ ہمارے آقا سے بڑھ کر کون ہوگا جس نے خود جفا کشی کی زندگی گزار کر دکھائی ہو؟ تعلیم دینا آسان چیز ہے، تعلیم کو برت کر دکھانا مشکل کام ہے۔ ہمارے آقا نے برت کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خزانے آ رہے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں، اور خود کا حال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں 2-2 3-3 مہینے تک چولہا نہیں جل رہا ہے، آپ کے گھر میں فقر و فاقہ ہے۔ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متواصلین حتی قبض، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے گھر کے لوگوں نے کبھی 2 روز لگاتار جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی ہے۔ حضور کی وفات تک یہ معمول رہا کہ ایک وقت کھا لیا گیا، دوسری وقت اللہ اللہ ہے۔ ایک دن فاقے میں گزر رہا ہے، ایک دن کہیں سے کچھ میسر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیے کہ ٹاٹ پر آرام کر رہے، پشت مبارک پر نشانات ابھر آتے۔ سیدنا عمر حاضر ہوئے تھے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، کرتا اترا ہوا ہے۔ حضرت عمر تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر کتنے مضبوط دل کے انسان ہیں، کتنے بہادر ہیں، لیکن نگاہ ان کی پڑی حضرت کی پیٹھ پر، بوریے کے نشانات پیٹھ پر ابھرے ہوئے ہیں۔ عمر ابن خطاب جیسا مضبوط دل کا انسان آنسوؤں سے رو پڑا، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، رو رہے ہیں، داڑھی مبارک سے آنسو گر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ ما یبکیک یا عمر، کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول قیصر و کسریٰ ظالم کافر بادشاہ ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، آرام دہ بستروں پر سوتے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے امام ہیں، اولین و آخرین کے تاجدار ہیں، اور آپ بوریے پر لیٹتے ہیں، پشت مبارک پر نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ نشانات دیکھ کر رونا آ گیا، آپ کی پیٹھ دیکھ کر رونا آ گیا۔ ہمارے آقا نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کیسی تربیت دی۔ فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وان تكون لنا الاخرہ، عمر کیا تجھ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ ان کو دنیا مل جائے اور ہم کو آخرت مل جائے؟ وہ دنیا لے جائیں، دنیا کی آسائشیں لے جائیں، دنیا کے مال و اسباب لے جائیں، اور ہمیں اللہ آخرت کی نعمت عطا فرمائے، آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ یہ ہے سوچنے کا طریقہ۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجیے، مسجدوں سے محبت کیجیے، مدرسوں کے قیام میں حصہ لیجیے، اور اچھے ماحول میں محتاط طریقے پر اپنے بچوں اور بچیوں کی بہترین عصری تعلیم کا بھی انتظام کیجیے۔ اس ملک میں باوقار ملت کی حیثیت سے زندہ رہیے، اپنے آپ کو نفع بخش بنائیے، اس لیے کہ جو چیز نافع ہوگی روئے زمین پر باقی رہے گی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اللہ اس کو زمین میں قرار عطا کرتا ہے، بقا عطا کرتا ہے۔ مبارکباد آپ سب کو کہ مسجد کی بھی بنیاد رکھی گئی، مدرسے کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد اور اس مدرسے کی تعمیر میں آپ کا حصہ لگے، آپ کی حلال کمائی خرچ ہو، آپ اپنے پیسوں میں سے جتنی گنجائش ہو اس مسجد اور مدرسے کے لیے خرچ کیجیے۔ یہ خرچ کرنا آپ کو اللہ کے ہاں سرخرو کرے گا، یہ خرچ کرنا آپ کے لیے آخرت کے بہترین درجات اور جنت کے بہترین دروازے کھلوائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم سب آخرت کے مسافر ہیں،
زندگی سے دور، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی آخرت کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ ایک ایک عمل، ایک ایک نیکی، ایک ایک ثواب کمانے کا موقع غنیمت جاننا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری موت کا وقت آ جائے اور حسرت ہو کہ ہم دنیا سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ اس حسرت سے بچنے کے لیے آج اپنی زندگی کو غنیمت جانیے، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیے، اور اللہ کی راہ میں اپنی حلال کمائی دے کر آخرت کا توشہ آگے بھیجیے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، آج جو آگے کے لیے بھیج دو گے، کل اللہ کے ہاں اس کو موجود پاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد اور مدرسے کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت والا بہت قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے۔ آئیے اس کے بعد پروگرام کی اگلی کڑی پر روا دوا ہوتے ہیں۔ میں مقصد اصلی کی طرف آپ احباب کو لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بات آپ احباب کو بغور اس بات کی اطلاع ہے کہ آج ہم جس اجلاس کے اندر تشریف فرما ہے، اس کا بعنوان سنگ بنیاد مسجد و مدرسہ ہے، اور الحمدللہ حضرت والا کے ہاتھوں سے اس کی سنگ بنیاد کی کدالی بھی مار دی گئی ہے۔ اب اس کے تعمیری کام کے اخراجات کو مکمل کرنے میں ہم سب کو ایک نمایاں کردار نبھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جو یہ مسجد کا تعمیری کام شروع ہونے والا ہے، یہ کم و بیش 8 گنٹے زمین کے اوپر یہ تعمیری کام شروع ہونے والا ہے، اور اس 8 گنٹے زمین کے اوپر جو تعمیری کام شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے کم و بیش 2.5 کروڑ روپے کی ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے، جو آپ احباب کی دعاؤں سے اور فضل خدا سے اور تعاون سے مکمل کی جا سکتی ہے۔ میں تشکیل کے لیے آج کے اس باوقار اجلاس کے صدر محترم حضرت معمار المساجد و مدارس حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب عمری، رئیس جامعہ مکھیڑ ناندیڑ، دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اس ادارے کی مسجد و مدرسے کی تعمیر کے لیے تشکیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وقال تعالی وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنة، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، مہمانان عظام، محسنین و معاونین، اور بیجاپور کے مخیر حضرات، ہم تمام ہی سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ہمارے اس مسجد کے جو اصل ذمہ دار ہیں ماسٹر شمیم صاحب، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان کی عمر دراز فرمائے،
مدرسہ خالد بن ولید جو اس شہر کا معروف اور مشہور ادارہ ہے، اس کی تعمیر کے لیے بھی انہوں نے بڑی محنتیں مشقتیں کی ہیں، اور ہر خیر کے کام میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اپنا وقت قربان کرتے ہیں، اپنی محنتیں لگاتے ہیں، اپنی دماغی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ مسجد اور مدرسہ جس کا آج سنگ بنیاد رکھا گیا حضرت کے ہاتھوں، اس کی اسلام میں اور انسانوں کو اس کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ضرورت جو ہے وہ ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ جب تک انسان کو پانی کی پیاس نہ لگے اس کو پانی کا احساس نہیں ہوتا۔ جب وہ پانی کی پیاس کو محسوس کرتا ہے تو پانی کی تلاش کے لیے، پانی کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانے کے لیے حلال رزق تلاش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا دارالعمل ہے اور بغیر محنت کے یہاں کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں۔ جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جو ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیتے اور مسجدیں بنا دیتے، ہمارے شمیم صاحب کو اتنی محنت کرنی ہی نہیں پڑتی۔ ماشاءاللہ ویجاپور کے احباب اور یہاں کے تمام ہی باشندوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات رکھی ہیں کہ وہ ہر خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان قربانیوں کو، ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں مساجد کی، مدارس کی اور تعلیم کی لائن سے جہاں بھی ضرورت ہو، ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ویجاپور کے لوگ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہوں گے نا بھائی؟ بھائی ذرا ہاتھ تو اٹھا کر بتائیے، مسجد اور مدرسہ بنانا ہے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگ بنائیں گے؟ مسجد بنانی ہے اور مدرسہ بنانا ہے۔ بھائی بنانا ہے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیے، کتنے لوگ کہہ رہے کہ بنانا ہے؟ بھائی شمیم صاحب تمہاری مسجد بھی بن گئی، مدرسہ بھی بن گیا، اور یہ ذہن میں رہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی، اور اللہ تبارک و تعالی جس نیک کام میں اپنے بندے کو استعمال کر لیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس خیر کی مجلس میں یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ شمیم صاحب نے کہا کہ آج جو ہے ویجاپور میں 4 مقامات پر ولیمہ ہے، ولیمے کی دعوت چل رہی ہے، اس لیے تمام احباب جو ہے ولیمے کی دعوت میں گئے ہوئے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ولیمے میں ہیں، لیکن ان کا دل و دماغ پورا آج کی یہاں اس مجلس میں حاضر ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ جو ہے یہ مسجد کا بننا بنانا اللہ کی ذات سے ہوگا۔ محنت ہم لوگ کریں گے، بھائی محنت کریں گے نا؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیے، کون کون محنت کریں گے؟ بھائی ہاتھ بہت ڈھیلے اٹھ رہے ہیں شمیم صاحب، ماشاءاللہ۔ تو مسجد کا بننا بنانا یہ من جانب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو اس نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب اور نیک بخت انسان ہے۔
مسجد کا پلان ہمارے شمیم صاحب نے بتلایا کہ بھائی جو ہے یہ مسجد بنے گی 110 بائی 50، یعنی 5500 اسکوائر فٹ یہ گراؤنڈ فلور ہوگا، اور 5500 اسکوائر فٹ جو ہے یہ اس کا فرسٹ فلور ہوگا، یعنی اس طرح سے کل 11000 اسکوائر فٹ کا یہ کام ہے۔ اور اس مسجد کے اندر تقریباً 1500 مصلی نماز پڑھیں گے۔ نیچے والے منزلے میں اور اوپر والے منزلے میں 700 700 700 750 کے حساب سے اس طرح کل 1500 مصلی اس میں نماز پڑھیں گے۔ اور اس مسجد کا جو بجٹ ہمارے انجینئر صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے وہ بہت اونچا ہے، لیکن ہمارے شمیم صاحب کے اندازے سے جو ہے یہ مسجد اور مدرسہ بنے گا جو دینی اور دنیاوی ہر قسم کی ضروریات کے لیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کو اور جو ہے مجاہدین کو ترتیب دی ان مساجد سے۔ یہ مسجد گویا جو ہے یہ اسلامی حکومت کا یہ مرکز تھا۔ تو میرے دوستو، ہمارے بچے اور بچیاں جو تقریباً 98% بچے اور بچیاں جو اسکولوں میں جاتے ہیں، اور 2% بچے ایسے ہیں جو خالص مدارس میں آتے ہیں۔ تو ان مدارس کے مقابلے میں ان بچے اور بچیوں کی فکر، ان کی دینی فکر کی زیادہ ضرورت ہے، جو صبح سے شام تک عصری تعلیم میں مشغول ہیں۔ تو اگر یہ ہمارے بچے دیندار ہیں، اگر یہ ہمارے بچے ان کے عقائد مضبوط ہیں، اگر یہ ہمارے بچے مساجد سے، مدرسے سے اور مولویوں سے اگر جڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے دنیا کے کسی میدان میں یہ دین سے الگ نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ ہر وقت جو ہے دین ان کے ساتھ لگا رہے گا، اور یہ ایک دیندار اور ایک دینی ماحول میں رہتے ہوئے ایک بہترین ڈاکٹر بنیں گے، دینی ماحول میں رہتے ہوئے ایک بہترین انجینئر بنیں گے، دینی ماحول میں رہتے ہوئے ایک بہترین مدرس اور ٹیچر بنیں گے، یہ دینی ماحول میں رہتے ہوئے ایک بہترین سائنٹسٹ بنیں گے، اور دینی ماحول میں رہتے ہوئے ایک بہترین امت کا ایک بہترین اسکالر بنیں گے۔ تو یہ مساجد اور یہ مدارس، یہ مکاتب قرآنیہ، اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان اکابر علماء کرام، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، جنہوں نے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی اپنی شان و شوکت کے ساتھ بقا کے لیے جو نظام قائم کیا تھا وہ تھا مکاتب کا قیام۔ یہ مکاتب کا قیام جو ہے یہ امت کے لیے ریڑھ کی ہڈی۔ تو ان مکاتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان مکاتب کے نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ان مکاتب کے نظام کو اپنے عصری تعلیمی اداروں سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ گجرات جو ہے سورت ضلع میں ایک چھوٹا سا دیہات ہے کوساڑی، اور کوساڑی سے قریب جو ہے مولانا غلام وستانوی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ جو ہے طویل عمر عطا فرمائے۔ تو وستان ایک چھوٹا سا دیہات ہے، اس کے قریب میں کوساڑی ہے۔ تو آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے وہاں کوساڑی جانا ہوا تھا۔
تو وہاں کوساڑی میں جو ہے مکتب کی اتنی عالیشان عمارت تھی، تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ بھئی یہ کوئی کالج اسکول ہے؟ تو وہاں کے امام صاحب نے بتایا کہ بھئی یہ مکتب کی بلڈنگ ہے، اور پورا دیہات، پورا گاؤں آپ دیکھیں گے اس وقت جہاں تک میں نے دیکھا تھا چھوٹے چھوٹے جھوپڑیوں کی شکل میں، اس کی دیواریں بھی جو ہے وہ پتھرے کی اور ٹٹیوں کی ہیں، اور چھت بھی جو ہے وہ ٹٹیوں کا ہے، لیکن میں نے مکتب کی عمارت دیکھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کالج اور یونیورسٹی کی عمارت ہے۔ دیکھیے یہ ان کی قربانی کہ وہ کچے مکانوں میں رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو پکے مکانوں کے اندر، پکی عمارتوں کے اندر جو ہے دینی تعلیم دلواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ تو میرے دوستو، میں ویجا پور کے تمام ہی باشندوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس مسجد اور اس مکتب کی تعمیر کے لیے ہم سب اپنی ہر ممکن کوشش اور قربانی دیں گے نا بھائی؟ سبھی دیں گے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور یہ مسجد اور مدرسہ بنے گا ویجا پور کے ہی تعاون سے۔ کہاں سے بنے گا؟ ویجا پور کے ہی باشندوں کے تعاون سے یہ مسجد اور مدرسہ بنے گا، اور اس کا بجٹ ہے صرف 1,20,00,000 روپے۔ کتنا ہے؟ 1,20,00,000 روپے ہے، اور ایک مصلی جس میں ایک فرد نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے 7 اسکوائر فٹ کی جگہ چاہیے۔ اگر یہ 11,000 اسکوائر فٹ کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو 1,500 مصلی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی گویا 1,500 مصلی کی گنجائش اس مسجد کے اندر ہوگی، اور ایک مصلی کی جو قیمت ہوگی وہ ہے 7,000 روپے۔ کتنی ہے؟ اور 7,000 روپے ہمیں دینے ہیں 1 سال کی مدت میں۔ کتنے میں؟ یعنی گویا 1 مہینے میں آپ کو 500 روپے، 550 روپے اگر دے گا کوئی آدمی تو 1 سال کی مدت میں وہ 7,000 روپے دے سکتا ہے۔ بھئی ایسے کتنے لوگ ہیں جو ہر مہینہ 550 روپے دے سکتے ہیں؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیے، بعد میں دینا۔ بھئی ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ۔ بھئی دلانا اور جو ہے نا آپ کے جیب سے نکالنا یہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے، ہم نیت تو کر لیں کم از کم۔ تو ایک مصلی کی قیمت جو ہے وہ ہے 7,000 روپے، اور یہ 7,000 روپے ہم کو دینے ہیں مہینے بھر میں 550 کے حساب سے۔ تو کتنے ہوں گے شمیم صاحب 12 مہینے کے؟ 7,000 روپے ہو جائیں گے۔ بھئی مہینے میں 550 روپے دینے آسان ہے مشکل ہے بتائیے آپ؟ تو 1 کروڑ روپے، 1,20,00,000 روپے شمیم صاحب آپ کے جمع ہو گئے، سمجھ لیجئے۔ تو اب جو ہے آپ یہ ویجا پور کے باشندوں سے ہم ذرا زبانی لکھوا لیتے ہیں۔ آئیے ذرا کھڑے ہو جائیے۔ بھائی ذرا جلدی 10 منٹ کے اندر ہمیں 1,20,00,000 روپے کا جو ہے چیک بنانا ہے ویجا پور والوں کی طرف سے۔ بھائی ہوگا کہ نہیں؟ بولو ہوگا نا؟ ارے انشاءاللہ تو بولو۔ السلام علیکم۔ بولیے بھائی۔ امام صاحب کا جو مصلی ہے وہ 1,00,000 روپے کا، جو قیامت تک کبھی خالی رہنے والا نہیں ہے۔ امام صاحب کا جو مصلی ہے وہ 1,00,000 روپے کا ہوگا، اور مؤذن کا جو مصلی ہے وہ 50,000 روپے کا، کیونکہ امام اور مؤذن تو جو ہے قیامت تک نماز پڑھنے ہی والے ہیں۔ حاجی لائق علی سر، حاجی لائق علی سر شیور والے حضرت، تشکیل جو ہے بہت آسانی کے ساتھ ہو رہی ہے لیکن بہت کم ہو گئی ہے۔ ابھی ہم جو ہے 16 تاریخ کو ایک دیہات میں گئے تھے جہاں 30 لوگوں کے مکان تھے، صرف 30 لوگ، 30 مکانات تھے، لیکن وہاں پر جب تشکیل ہوئی تو 10 سے 12 لوگوں نے 1,00,000 روپے لکھا ہے، اور اس کے اندر تقریباً 23 لاکھ مولانا شوکت صاحب کا تو گاؤں ہے، وہاں پر ہم خود گئے تھے، 23 لاکھ روپے
دیہات کے اندر جہاں 30 مکان ہیں، لوگوں نے اس میں سے 12 لوگ ایسے جنہوں نے 1-1 لاکھ روپے لکھا ہے، اور 5 لوگ ایسے جنہوں نے 50-50 ہزار روپے نقدی جمع کر دیے. تو یہ تو ہمارا شہر ہے، ویجا پور ہے، اور اتنی بڑی تعداد ہے. اور جنت میں تو محل سب کو بنانا ہے. جیسے حضرت نے حدیث پڑھی تھی، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. یا مسجد کے لیے ہم دے رہے تو احسان نہیں کرے، اس کے بدلے میں جنت میں محل ہمارے لیے مل رہا ہے. تو جنت میں محل بنانے کے لیے ہمیں رقم دینا ہے. تو لکھا یہ محل بنانے کے لیے کون کون تیار ہے اپنا محل جنت میں؟ دنیا کا تو بن گیا، اس پر تو کچھ ملے گا نہیں، لیکن اللہ کا گھر بنے گا، جنت میں محل بنے گا. حاجی شاکر صاحب 2 بتا رہے، 2 لاکھ ہے کہ 2 مسلح ہے؟ 2 مسلح. میں سمجھا 2 لاکھ روپے ہے. حاجی موسیٰ صاحب 1 مسلح، اللہ قبول فرما. حاجی ہمارے عبدالرزاق شاہ صاحب، ان کا 1 مسلح، اللہ قبول فرمائے. بھائی امام کا یہ ہمارے مسلح جو ہے فیروز بھائی ہمارے بنسی لال نگر والے، لکھو ان کا. عرفان پینٹر ہے. یہ جو کھڑے ہوئے تھے ابھی، تمہارا نام کیا ہے؟ فیروز کے عرفان؟ بھائی جو نام بول رہے ہیں ذرا کھڑے ہو کر ذرا نام بولیں بلند آواز سے. 1 مسلح. حاجی دلاور صاحب سوداگر. کہا ہے حاجی صاحب کے بعد بہت خزانہ ہے. کھڑے ہو جانا. کتنے مسلح حاجی بول دلاور رہے صاحب بولیے کتنے مسلح؟ 1 مسلح کیا 5؟ اچھا جی. ان کو 8 بیٹے ہیں، انشاءاللہ ان کے 8 مسلح الگ الگ رہیں گے. اللہ حاجی صاحب قبول کا الگ فرمائے. ہے. اور بولیے بھائی. بولیے بھائی، جلدی جلدی بولیے. حامد مستری ہمارے 1 مسلح، اللہ قبول فرمائے. امام کے مسلح حاجی کے لیے کوئی شفیق تیار بھائی، ہے؟ شفیق بھائی 1 مسلح، اللہ قبول فرمائے. حاجی شیخ فقیر محمد بھائی 1 مسلح، اللہ قبول فرمائے. بولیے بھائی، جلدی جلدی بولیے. حافظ خالد صاحب، حافظ خالد صاحب کتنے مسلح؟ حافظ صاحب 1 مسلح، اللہ قبول فرمائے. حافظ عروج صاحب بھی بولے، ہمارا نام نہیں لے رہے کر کے. 1 مسلح، اللہ قبول فرمائے. اللہ سب کے تو جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. بولیے بھائی، جنت میں محل بنانے ہیں ہمارے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کسی اور کا نہیں ہے. جو دنیا میں مسجد بناتا ہے، اللہ جنت میں محل تعمیر فرماتے ہیں. بولیے اور کون کون دینے کے لیے تیار ہے 1 مسلح؟ حاجی جعفر صاحب 3 مسلح. 4 مسلح کے 3 ہیں؟ نہیں، وہ 4 انگلیاں نظر آ رہی میرے کو. 4 مسلح ماشاءاللہ. 3 بیٹے ان کو، تو تینوں بیٹوں کو 1 مسلح، اور ان کا 1 مسلح سے 4. بازو میں حبیب بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ حبیب بھائی 3 بوڑھے، 4 لڑکے ماشاءاللہ. جعفر حاجی صاحب کو تو 4 کے 4 ہو گئے. حبیب بھائی سائیکل والے 4. کتنے؟ 4 کے 3 مسلح. 3 مسلح. بھائی یہاں ویجا پور میں ہوم منسٹر سے پرمیشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے کیا؟ ہاں پڑتی ہے کیا؟ تو فون کر کے پوچھ لیں گے وہ لوگ انشاءاللہ. کہ بھی مسجد کے مسلح یوسف کتنے بھائی دکھانے بنگال ہیں؟ والے ہیں. کہا یوسف بھائی وہ بیٹھے بھی. کتنے مسلح؟ 1 ہی مسلح ماشاءاللہ. محسن بھائی 1 مسلح. بولیے بھائی اور جلدی جلدی. عبدالحکیم بھائی 1 مسلح. بلال بھائی 1 مسلح. عمران بھائی 1 مسلح، اللہ قبول فرمائے. بولیے بھائی جلدی جلدی. بھائی جو لکھا رہے ہیں وہ اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار اور اپنے پڑوسیوں کی بھی تشکیل کریں. حکیم بھائی جو ہے نائکواڑی ولی تو لکھو. کچھ مشکل نہیں ہے. حکیم 1500 بھائی، عمران مسلح بھائی، ویجا نائکواڑی پور کے گلی. لیے کوئی مشکل نہیں. بولیے بھائی سب باہر کے نام آ رہے ہیں. ملت نگر والوں کو 1 بھی نام نہیں آیا ابھی. 2-3 نام ہو گیا. اکرام پٹیل بھی ادھر بیٹھے، قدیر پٹیل بھی بیٹھے، لیکن نام نہیں لکھا رہے ہو. وہ دیکھو ادھر سے عبدالقدیر پٹیل سوداگر. وہ اکرام بھائی ان کا 1 مسلح. ملت نگر کرو اس کو. اکرام بھائی سوداگر 1 مسلح. اور گھر والی کیوں چھوڑے خالی؟ محمود بھائی سوداگر 1 مسلح. ابراہیم بھائی سوداگر 1 مسلح، اللہ قبول فرمائے. وہ ادھر 5 انگلیاں اٹھ رہی، دیکھو کس کی ہے؟ 1 ہی ہے. وہ 5 سے 1 ہو گئی. دیکھو حنیف بھائی سوداگر 1 مسلح، اللہ قبول فرمائے. بھائی امام کا مسلح لینے والے کوئی مختار ہیں؟ بھائی سوداگر 1 مسلح. امام کے مسلح کے لیے شمیم صاحب. حافظ عارف صاحب 1 مسلح. آپ کا نام آ گیا ہے.
इमाम साहब का मुसल्ला आप लेंगे 1 लाख रुपए। भाई इमाम और मुसल्ला का, इमाम और जो है मुअज्जिन का मुसल्ला, जो मुसल्ला है वो कबूल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शमीम सर की शमीम चाचा साहब लेंगे, के चाचा मरहूम की तरफ से। सदरो सेठ, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। बोलिए और कौन है? वो देखो खड़े हुए नौजवान, फिरोज भाई सौदागर। कितने मुसल्ले? 1 मुसल्ला, अल्लाह कबूल फरमाए। बोलिए भाई, ये 2 मुसल्ले देखो। क्या नाम है आपका? यूसुफ भाई यौला वाले, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये सब मेहमान ही लिखा रहे हैं। 2 मुसल्ले, यूसुफ भाई यौला। मौलाना आबिद यौला, मौलाना आबिद साहब यौला 1 मुसल्ला, अल्लाह कबूल पट्टन फरमाए। वाली मस्जिद के इमाम साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। बोलिए भाई, 1 मुसल्ले के लिए कौन कौन तैयार है? और भाई स्टेज पर जो तशरीफ फरमा है वो भी लिखा सकते हैं, उनके लिए रुकावट मालेगांव नहीं से। है। क्या नाम है आपका? फैजान भाई यौला, 2 मुसल्ले, स्टेज अल्लाह वाले भी कबूल लिखा सकते फरमाए। हैं भाई, जो हजरात स्टेज पर तशरीफ फरमा वो भी लिखा सकते हैं। स्टेज पे सबसे आगे जो है मौलाना अब्दुल कदीर साहब बैठे हुए, उनका भी 1 मुसल्ला लगेगा इंशाल्लाह। नहीं, मेरी तरफ से 10 मुसल्ले इंशाल्लाह। माशाल्लाह, 10 मुसल्ले। देखो बोलने का फायदा हुआ ना। मौलाना अब्दुल कदीर साहब की तरफ से 10 मुसल्ले, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलिए भाई, बोलिए भाई, जल्दी बोलिए, क्योंकि आपको खाने के लिए भी जाना है। बेचैन हो रहे, खाने के नज़्म करने वाले भी बेचारे परेशान हो रहे कि हमको खाना खिलाना है, खाना लगाना भी है, और आपको खाना भी है, नमाज भी हमारी बाकी है। एक ख़ास बात ये है कि देखिए, हमारे अपने के तारीख़ी काम है तो शहर वैजापुर में हुआ है, और वो भी हमारे अब्दुल रज़ाक भाई शाह साहब जो है, जो मिल्लत नगर में रहते हैं, उनके फ़र्जंद जो है मुफ्ती मुबीन साहब, इन्होंने अपनी बहन को जो है कुरान मजीद नादरा पढ़ाया, और ये बच्ची ने जो है मदरसे के अंदर रहकर 15 पारे जो है नादरे कुरान, मदरसा खालिद बिन वलीद जो जामिया इस्लामिया इरशादुल मक्कल कुआ की शाख है, हज़रत मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी और हज़रत हाफिज़ इसाक साहब वस्तानवी हफ़िज़हुमुल्लाह की कोशिशों से जो है अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बड़े इदारे कायम किए। उस इदारे के अंदर जामिया खैरुन्निसा में बच्ची ने जो है 15 पारे नादरा मुकम्मल की, और उसके बाद जो है मुफ्ती साहब ने घर पर उनकी बहन को कुरान मजीद मुकम्मल नादरा पढ़ाया, और 6 महीने 7 दिन के अंदर बच्ची ने पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। दालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा। ये वैजापुर की तारीख़ है, शायद ही इससे पहले कोई ऐसा कारनामा किसी ने अंजाम दिया हो कि एक बच्ची, एक बहन अपने भाई के बाद हाफिज़ कुरान बनी हो। तो ये मुफ्ती मुबीन साहब जो हमारे अब्दुल रज़ाक शाह साहब के फ़र्जंद हैं, उन्होंने जो बच्ची को तो कुरान मजीद पढ़ाया, नाज़रा भी पढ़ाया, और साथ में हिफ्ज़ के तो तरतीब बनाई। तो रोज़ाना बच्ची ने पाव पारा हिफ्ज़ सुनाना शुरू किया, और दौर जो है अभी 2-2 पारे अल्हम्दुलिल्लाह सुना रही है, जिसमें से एक दौर कुरान मजीद का हो चुका है। तो उसकी सनद भी जो इंशाल्लाह बच्ची के जो है हज़रत के हाथों दी जाएगी। और हमारे अब्दुल रज़ाक भाई का भी जो है इंशाल्लाह, जिनकी बच्ची जो है हाफिज़ कुरान बनी है, कुरान की हाफिज़ा बनी है, हमारे अब्दुल रज़ाक भाई का भी इंशाल्लाह यहाँ पर इस्तकबाल किया जाएगा। इसी तरह से हाफिज़ अब्दुल रज़ाक मौलाना अब्दुल करीम साहब की जानिब से, मौलाना अब्दुल करीम साहब की जानिब से, इसी तरह हाजी अकील सेठ की तरफ से, हाजी सलीम रज़ाक ईसा भाई की तरफ से, हाजी इमरान, हाजी अब्दुल रशीद कुरैशी, अब्दुल वाजिद, हाजी सुल्तान पार्टी, अशरफ मिस्त्री दरगाह, इन हजरात की तरफ से जो है हमारे जो बच्ची हाफिज़ा बनी उसके वालिद मोहतरम का यहाँ इस्तकबाल किया जा रहा है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वाजिद कुरैशी बोला ना, हमारे वाजिद भाई भी कोई है तो वो कुरैशी, ये भी इस्तकबाल करना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। क्योंकि इस्तकबाल करके मोकले मत हो जाओ, अपनी बच्ची को भी हाफिज़ कुरान बनाओ। तो ये हम सब के लिए जो है एक बेहतरीन नमूना और मिसाल है कि घर पर रहकर भी आप अपने बच्चियों को हाफिज़ कुरान बना सकते हैं। ये आपके लिए मिसाल है। हाजी अकील सेठ की तरफ से भी जो इनका इस्तकबाल किया जाए, अल्लाह कबूल फरमाए।
حاجی عمران قریشی، حاجی اشرف صاحب مستری درگاہ بیس والے، ان کی طرف سے بھی ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ حاجی سلیم قریشی، اللہ تعالیٰ سب کے استقبال کرنے کو بے انتہا قبول فرمائے اور بچی کے سینے میں اللہ تعالیٰ تعدام آخر قرآن کریم کو محفوظ فرمائے۔ کی طرف سے جو ہے ہمارے مہمان خصوصی مقرر خصوصی حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، ان کے اسفار کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ملت کے رہبر اور رہنما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رہبری اور رہنمائی کے اندر خوب ہے تو ترقی عطا فرمائے، صحت و تندرستی کے ساتھ قدم قدم پر اللہ ان کی نصرت اعانت فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ ان کا استقبال جو ہے ہمارے ذمہ دار کرنا چاہ رہے ہیں، جلدی کرو نا۔ ہمارے شمیم سوداگر جو ہے ہمارے حضرت مولانا عمرین صاحب کا جو استقبال کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ حضرت مولانا عبد القدیر صاحب جامعہ اسلامیہ مکھیڑ کے رئیس محترم جو یہاں پر تشریف فرمائے، ان کا استقبال کر دیے، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیے یہ دونوں حضرات جو ہے بڑی مصروفیتوں کے باوجود ہمارے درمیان میں آئے ہیں۔ اسی طرح مہد نعمانی جو ہے راہدہ کے محتمم حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرمائے، اور حضرت مولانا محمد آصف صاحب حفظہ اللہ بھی یہاں پر تشریف فرمائے، مدرسہ مفتاح العلوم کوپر گاؤں کے محتمم، وہ بھی ان سب کا جو ہے استقبال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کی حاضری کو پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الامر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم اغفر ذنوبنا وامحو عیوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم اہدنا واہدی بنا واہدی الناس جمیعا۔ اے اکرم الاکرمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ امت پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، اس مسجد کے بننے بنانے کو قبول فرما، اور اس کی برکت سے جہاں جہاں مساجد کی مدارس کی ضرورت ہو اے اللہ اس کے بننے بنانے کے فیصلے فرما، فیصلے عطا فرما۔ اے اکرم الاکرمین، اے اکرم الاکرمین، اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، دین کے تمام شعبہ جات کی حفاظت فرما، ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ محسنین معاونین کے قلوب کو ان نیک کاموں کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، لکھایا ہے، اور جو باقی ہیں اے اللہ ان تمام کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اکرم الاکرمین، اے اکرم الاکرمین، اس مسجد کے بننے بنانے کو آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، نفس کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو اس پورے شہر کے لیے بہترین دین کا مرکز بنا، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ اے اکرم الاکرمین، امت کے تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہم اغفر لموتانا وموتى المسلمین، اللہم اغفر لهم وارحمهم وسکنهم فی الجنہ، اللہم اجعل قبورهم روضة من ریاض الجنہ، اللہم ابدلهم دارا خیرا من دارهم واہلا خیرا من اہلهم۔ اے اللہ امت کی تمام علماء، اے اللہ امت کے تمام صلحاء جو تیری رحمت میں آ چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے مولانا رحمانی صاحب کی قبر پر نور کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ حضرت کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت کے تمام متعلقین کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضرت کے خلا کو ان کے تمام متعلقین سے اس خلا کو پورا فرما۔ اے اکرم الاکرمین، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس ویجاپور پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ان کے اندر جو نیک کام کرنے کے جذبات ہیں انہیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.